بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12 جنوری کا آغاز ہو چکا ہے، بحران کے بعد بحران، اور شارع دستور سے دو استعفوں کا آپ نے سنا تھا، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن۔ جسٹس اعجاز الحسن کا استعفیٰ کوئی بریکنگ نیوز نہیں بلکہ بم شیل تھا، اور اس سے بھی بڑا ایک بم شیل اگلے 36 گھنٹوں میں آ رہا ہے، کیونکہ ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 6 مزید استعفوں کی خبریں ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک بڑی بغاوت اور ججز کالونی میں ایک اہم ترین بیٹھک ہوئی۔ اس بیٹھک کی انسائٹس اور کچھ ڈیٹیلز وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن جسٹس اعجاز الحسن کا استعفیٰ اچانک کیسے آیا، کیا وجوہات ہیں، اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جسٹس اعجاز الحسن کے ریزگنیشن کے بعد، ان کے استعفے کے بعد جو سپریم کورٹ کی ہیرارکی ہے وہ کتنی زیادہ اس سے اثر انداز ہوئی، کتنی زیادہ متاثر ہوئی، اور پاور کا جو کنٹرول ہے وہ اس وقت کس کے ہاتھ میں گیا، بیلنس آف پاور اس وقت کس کی فیور میں ہے۔ دیکھیں، جسٹس اعجاز الحسن سینیارٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے بعد انہوں نے پاکستان کا آئندہ چیف جسٹس بننا تھا، کیونکہ جو سینیارٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، وہ مارچ 2024 میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اب جسٹس اعجاز الحسن کے استعفے کے بعد سینیارٹی لسٹ میں جسٹس منصور علی شاہ اوپر آگے ہیں۔ اب اکتوبر 2024 میں جسٹس اعجاز الحسن کے چیف جسٹس بننے کے بعد 1.5 سال کا ٹینیور ان کا ہونا تھا، اور ان کے 1.5 سال کے ٹینیور میں ان کا ٹینیور ختم ہونے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس ہوتے، لیکن اب قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے فوری بعد بطور چیف جسٹس جب ان کے عہدے کی مدت ختم ہوگی، جسٹس منصور علی شاہ وہ پاکستان کے آئندہ چیف جسٹس ہوں گے، اور جو جسٹس اعجاز الحسن کا جو ایک ٹینیور ہونا تھا بطور چیف جسٹس آف پاکستان، وہ بھی جسٹس منصور علی شاہ کو ملے گا، اور ان کی اپنی سینیارٹی میں یا اپنی ریٹائرمنٹ میں جتنا وقت باقی ہے، سال سوا سال پہلے انہوں نے کوئی سال سوا سال یا میکسیمم 1.5 سال چیف جسٹس رہنا تھا، اب 2.5 پونے 3 سال وہ مسلسل چیف جسٹس رہیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیلنس آف پاور کس طرف شفٹ ہوا، اور ایک کتنا بڑا چینج آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیرارکی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل کے نفاذ کے بعد مقدمات کی جو سماعت ہے اس کے لیے بینچز کی تشکیل 3 رکنی ایک کمیٹی کرتی تھی، جس میں 3 رکنی کمیٹی میں چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے 2 موسٹ سینئر ججز شامل تھے، جس میں سینیارٹی لسٹ میں سردار طارق مسعود صاحب، اور تیسرے نمبر پر جسٹس اعجاز الحسن، اور جسٹس اعجاز الحسن کے ڈسینٹنگ نوٹس اس کمیٹی کی تشکیل پر اعتراضات وہ سامنے آتے رہے ہیں۔ اب یہ بھی کہہ لیں کہ یہ بھی سارا معاملہ بیلنس آف پاور یہ فیور میں چلا گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے، یا قاضی فائز عیسیٰ جن کی سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں ان کی فیور میں چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری خبریں، بہت ساری افواہیں اس وقت مارکیٹ میں زیر گردش ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز تو بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف کوئی کرپشن چارجز نہیں تھے، کوئی ریفرنس انڈر ٹرائل نہیں تھا۔ ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہوا تھا، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس ریفرنس کو غیر قانونی قرار دے کر، تمام الزامات کو بوگس قرار دے کر وہ ریفرنس خارج کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ معاملات کے اوپر بڑا شدید قسم کا اختلاف قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اعجاز الحسن کے درمیان دیکھنے میں آیا۔ سب سے جو اہم ترین جو بنیادی اختلاف تھا وہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل کے اوپر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے ملٹری کورٹس کو غیر آئینی قرار دے کر ختم کر دیا تھا۔ وہ 5 رکنی بینچ کے اندر جسٹس عائشہ، جسٹس اعجاز الحسن، بلکہ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں یہ 5 رکنی بینچ بنا تھا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس یحییٰ فریدی اور ایک اور جج صاحب شامل تھے، اور 5-0 کی اکثریت سے یہ جو ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل، اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا گیا تھا، لیکن اس کے خلاف ایک انٹرا کورٹ اپیل آئی۔ اس انٹرا کورٹ اپیل کے لیے بینچ تشکیل دیا گیا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے بنائے ہوئے قانون اور ضابطوں کے مطابق بینچ کی تشکیل میں جسٹس اعجاز الحسن کی رائے، ان کی مشاورت ضروری تھی، لیکن ان سے مشاورت نہیں کی گئی، ان سے رائے نہیں لی گئی۔ اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا، وہ اختلافی نوٹ میڈیا پر آیا،
اور میڈیا پر آنے کے بعد اس کا جواب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ دیا کہ آپ کو 6 دن کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے لیکن آپ 4.5 دن کام کرتے ہیں اور اس کے بعد لاہور چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک اتنا گھٹیا الزام تھا، اتنی سطحی اور گری ہوئی حرکت تھی کہ اس کا جواب دینا بھی جسٹس اعجاز الحسن نے گوارا نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو کاروائی چل رہی تھی، اس کاروائی کی کہہ لیں کہ جتنی تیزی کے ساتھ یہ سارا معاملہ چلایا جا رہا تھا، جس طرح رولز کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، جس طریقے کار سے ایک مائنڈ سیٹ بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہر صورت میں مریم نواز کو اور نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو سپریم کورٹ سے ہم نے نکالنا ہے۔ اس کے اوپر بھی جسٹس اعجاز الحسن کے شدید تحفظات تھے اور انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ اس پہ لکھا، میڈیا پر آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کچھ چل رہا ہے، جس طرح چل رہا ہے، جس طرح قاضی صاحب کر رہے ہیں، اس پر بھی بڑے شدید اختلافات تھے۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال یہ ہے کہ میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہیے تھا، استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، ڈٹ جانا چاہیے تھا، اب مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اور مناسب وقت آنے کے بعد جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے، ان کے پاس اختیارات ہوتے اور ان اختیارات کو ایکسرسائز کر کے بہت ساری چیزیں درست کی جا سکتی تھی۔ دیکھیں، یہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے بھولے بادشاہ، ان کو جو اندر چلنے والی کہہ لیں کہ اندر کی باتیں ہیں یا اندر کی خبریں ہیں، یا اس وقت جوڈیشری میں کیا چل رہا ہے، کس طرح جوڈیشری کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح جوڈیشری کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح جوڈیشری کے پر پرزے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ چیف جسٹس تو اعجاز الحسن صاحب نے بن جانا تھا، لیکن چیف جسٹس بننے کے بعد جو بینچز کی تشکیل کا فیصلہ، وہ تو الٹیمیٹلی انہوں نے کرنا تھا، 3 رکنی کمیٹی نے۔ اس 3 رکنی کمیٹی میں کون ہوتا، وہ آپ سینیارٹی لسٹ جا کر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑا اختلاف تھا، وہ سویلینز کے ملٹری کو ٹرائل کے خلاف 5 رکنی بینچ کا فیصلہ، اس 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف من مرضی کا بینچ تشکیل دیا گیا قاضی صاحب کی جانب سے۔ اعجاز الحسن صاحب کی کوئی کنسلٹیشن نہیں کی گئی اور اس 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو 10 منٹ کے اندر اندر رول اوور کر کے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اس پر بھی بڑا شدید رنج تھا جسٹس اعجاز الحسن کو، اور ان کے فیملی ذرائع سے بہت سارے جو ان کے قریبی دوست ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کو بھی نہیں معلوم کہ یہ فیصلہ کیوں کیا، لیکن یہ ہے کہ اچانک یہ فیصلہ کیا گیا۔ اور اس کے پیچھے جو کہانیاں یا کہہ لیں کہ جو اصل مقصد سمجھ آ رہا ہے، وہ یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ جسٹس اعجاز الحسن کا استعفیٰ صرف ایک استعفیٰ نہیں ہے۔ مظاہر علی اکبر نقوی کے استعفے کی سمجھ آتی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کاروائی چل رہی تھی، لیکن جسٹس اعجاز الحسن کے استعفے کی سمجھ ابھی تک کسی کو نہیں آ رہی۔ بتانے والے جو راوی بتاتے ہیں، راویوں کے مطابق 1 نہیں 2 نہیں 6 استعفے آئیں گے اگلے چند روز میں۔ ان 6 استعفوں میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تمام کے تمام سپریم کورٹ کے ججز کے نہیں ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے ججز کے جو ممکنہ استعفے ہو سکتے ہیں وہ جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عائشہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹس کے بھی کچھ چیف جسٹس حضرات ہوں گے جن میں اطلاعات ہیں، یہ اس وقت خبریں چل رہی ہیں، کیونکہ جن سورسز نے یہ خبریں بتائی ہیں یا شیئر کی ہیں، یہ وہی سورسز ہیں جو آج سے کوئی 15-20 روز پہلے یہ خبر شیئر کر رہے تھے کہ مظاہر علی اکبر نقوی کے بعد اگلا نمبر اعجاز الحسن کا ہے۔ وہی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی کے خلاف بھی آئندہ چند روز کے اندر ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں آ جائے گا، اور جسٹس امیر بھٹی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے عہدے سے مستعفی ہوا جائے، لیکن استعفیٰ وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ استعفیٰ دے دیا اور استعفوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، کوئی نیریٹو نہیں بنے گا۔ بظاہر جو پلاننگ ہے، بظاہر جو مقصد ہے، بظاہر جو اس استعفے کے پیچھے کہانی سمجھ آ رہی ہے، وہ یہی آ رہی ہے کہ ایک ساتھ یا یکے بعد دیگرے یہ 5-6 استعفے آئیں گے، اس کے بعد یہ اختلافی نوٹ آئیں گے، اس کے بعد ان استعفوں کی وجوہات سامنے آئیں گی، یا کہہ لیں کہ ذرائع کے مطابق خبریں سامنے آئیں گی جس میں بتایا جائے گا، جس میں ایکسپوز کیا جائے گا کہ کس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے
عدلیہ کی آزادی کو ذبح کیا، قربان کیا، عدلیہ کو مکمل طور کے اوپر ٹیک اوور کروا دیا، پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائی، کس طرح آئین شکنی میں سہولت کاری کا کردار ادا کیا قاضی فائز عیسیٰ نے، کس طرح اپنی ہی سپریم کورٹ اور اپنے ہی گھر میں انہوں نے بغاوت پیدا کروائی، کس طرح اپنے سابقہ چیف جسٹس کو انہوں نے ہر ممکن طریقے سے کوشش کی کہ ان کو چلنے نہ دیا جائے، کس طرح انہوں نے اپنے گھر کو کمزور کیا، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا، کس طرح پاکستان میں آئین اور قانون کی عمل درآمد کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ جو اگلے ان ججز کے علاوہ ایک اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہو سکتے ہیں، وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہو سکتے ہیں، جسٹس گل حسن اورنگزیب کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا نام بھی لیا جا رہا ہے، لیکن اطلاعات یہی ہیں، مجھے جن ذرائع نے بتایا وہ یہی کہ مزید استعفے، کم از کم 6 استعفے کچھ سپریم کورٹ سے، کچھ ہائی کورٹ سے لازمی سامنے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اعجاز الحسن کے استعفے کے فوری بعد اسلام آباد کی جوڈیشل کالونی میں، ججز کالونی میں ایک اہم ترین بیٹھک ہوئی۔ آپ کہہ لیں کہ اعجاز الحسن صاحب کے استعفے نے سپریم کورٹ کو، پاکستان کے نظام عدل کو، نظام انصاف کو بری طرح سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو گھر کے اندر سے انہوں نے ایکسپوز کر دیا، اور اس وقت قاضی فائز عیسیٰ اپنی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے تو بطور چیف جسٹس وہ مضبوط ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ جن کے اشاروں پر چل رہے ہیں، جن کی کٹ پتلی ہیں، جن کے کہنے پہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے کہ سپریم کورٹ کی، پاکستان کے آئین کی، پاکستان کے نظام عدل کی تمام تر پاورز کو ٹیک اوور کرنے کے بعد وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لیکن بطور ادارہ جوڈیشری، بطور ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان، بطور ادارہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر بڑی شدید قسم کی ریزرویشنز سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کی طرف سے سامنے آئیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ تمام تر جو تحفظات ہیں ساتھی ججز کے اعجاز الحسن صاحب کے استعفے کے بعد وہ ان کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور بڑی یہ طویل بیٹھک آخری اطلاعات کے مطابق یہ ابھی تک چل رہی تھی۔ بہرحال دیکھتے ہیں اگلے 36 گھنٹے منظرنامہ واضح ہو جائے گا، کیونکہ کل کے دن یعنی کہ جمعے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو بلے کا نشان ہے، پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا بلے کے نشان کو بحال کیا، اس کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس پہ جو نمبر لگتا ہے ڈائری نمبر وہ بھی نہیں لگا، اور بغیر ڈائری نمبر کے سماعت کے لیے نہ صرف مقرر کر دی بلکہ 3 رکنی بینچ بھی تشکیل دے دیا، اور وہی 3 رکنی بینچ جس پہ قاضی صاحب کو بطور سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج عمرتا بندیال صاحب کے دور میں اعتراض ہوتا تھا کہ لائک مائنڈڈ ججز کو بٹھا کر وہ مقدمات کی سماعت کرتے ہیں، لائک مائنڈڈ ججز پر مشتمل وہ بینچ تشکیل دیتے ہیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ بھی اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں، جن چیزوں پر ان کو اختلاف ہوتا تھا، جن معاملات کو، جن نکات کو وہ غیر آئینی سمجھتے تھے، رولز کے خلاف سمجھتے تھے، اب وہی اپنا کہنے کے اٹھا کر اپنے وہ ماتھے کے اوپر کالک مل رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو اجلاس اور یہ جو مزید استعفے یہ ایک بڑا بحران کھڑا کریں گے، اور یہ بحران خدا نہ خواستہ جس طرح بحرانوں میں پاکستان گھرا ہوا ہے مکمل نہیں ہوا جا سکتا، کیونکہ انتخابات بالکل قریب ہیں، 27 روز رہ گئے ہیں، اور یہ تمام چیزیں انتخابات سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں جیسے کہ آپ کو مکمل طور پہ میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں کہ سپریم کورٹ کی ہیرارکی، سپریم جوڈیشل کونسل کی ہیرارکی اور ہائی کورٹس کی ہیرارکی کس طرح متاثر ہوگی، بیلنس آف پاور جو ہے وہ کس طرح شفٹ ہوا ہے، کس کی فیور میں گیا ہے۔ ان سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملات کس رخ پر جا رہے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ سپریم کورٹ کے اندر ہونے والی اہم ترین ڈیولپمنٹ پاکستان کی سیاست کو بڑا متاثر کرے گی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔